رمضان کا مطالبہ صرف روزہ نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، صرف تراویح نہیں ہے۔ رمضان ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات فکر کی ہے، یہ بات فکر کی ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو، رمضان میری زندگی میں 40 سال 50 سال 60 سال سے آیا اور چلا گیا، اور میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کا یہ رمضان بھی ایسا ہی گزر جائے۔ یہ فکر کی بات ہے۔ کتنے ہیں جنہیں ہم پچھلے رمضان میں جانتے ہیں، آج ہم میں موجود نہیں ہیں؟ کتنے ہیں ہمارے جاننے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج دنیا میں نہیں ہے؟ کیا پتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو ایک دن دنیا والے کہیں گے عمر بھی مر گیا۔ عمر بھی مر گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم ہر رمضان کہتے ہیں ہاں آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، آج فلاں شخص اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو کل کوئی ہمارے بارے میں یہی کہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آج نہیں ہے۔ تو رمضان کا ایک مطالبہ اس سے بڑھ کر ہے، اور اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی آئے اور جیسے پہلے آتے چلے گئے اور گزرتے چلے گئے، اور میری زندگی کی سطح، دینی سطح نہیں بلند ہوئی۔ یہ رمضان مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ 40 سال گزر گئے میاں، 60 سال گزر گئے، ورنہ ایک ہی رمضان اللہ کا دوست بننے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ ایک ہی رمضان اتنی رحمتیں، برکتیں، عطیات، بخششیں دے بیٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے یہ اللہ کا بندہ۔ لیکن میں زندگی میں سمجھتا رہا رمضان روزوں کے لیے آیا، صرف تراویح کے لیے آیا، کچھ تلاوت کے لیے آیا بس، اور وہ ہو گیا، ثواب مل گیا۔ لیکن رمضان صرف اس لیے نہیں آتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس انسان کو اور اس جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے تو میری زندگی کا مقصد ہے، مشن ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ اس نے کچھ نہیں کرنا سوائے میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے، تو یہ بھی عین ہی اس کی زندگی کے مقصد کے مطابق تھا یہ حکم بھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا تم تو خریدی ہوئی ہو اور تمہارا خریدار اللہ ہے، اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا، اس مالک کی مرضی ہے، بس تم صرف اسی کے کام میں لگے رہو۔ خریدی ہوئی ہو، بکی ہوئی ہے تم لوگ۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا زندگی کا مقصد تو عبادت ہے، کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، رہو بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، خوشیاں بھی، زراعت بھی، تجارت بھی، صنعت بھی، سب کچھ کرو، بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو، ان چیزوں سے پرہیز رکھو، اور یہ میرا حکم پورا کر لو بس۔ یہ اللہ نے اجازت دے دی۔ لیکن وہ اللہ حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ واللہ میاں جانتے تھے یہ بندہ ہے،
اسے اجازت تو مل گئی لیکن زندگی کے مقصد ہی فراموش کر بیٹھے گا. اسے اجازت تو مل گئی، یہ زندگی کا مقصد ہی بھول بیٹھے گا. رمضان دے دیا کہ اس رمضان میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے. یہ تو اس لیے آیا جو غفلت ہو رہی ہے اور زندگی کے اندر نئے نئے منصوبے ہیں، کچھ اور مقاصد بنا رکھے، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا منصوبہ ہے، میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ بھول بیٹھا ہے، تو اللہ تو مہربان ہے. ہاں اللہ تو مہربان ہے. وہ کہاں اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑتا. رمضان کا مہینہ دے دیا، اس بندے کی ایسی تربیت ہو جائے، پھر اللہ کی رحمتیں بھی، پھر اللہ کی برکتیں بھی، پھر رمضان کی خصوصیت بھی، تاکہ یہ بندے کی تربیت ہو جائے اور اپنی زندگی کے مقصد پہ آ جائے کہ میرا جینا مرنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ روزوں سے بڑھ کر، تلاوت سے بڑھ کر، تراویحوں سے بڑھ کر اگلا قدم ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد پہ آنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں. میری زندگی کا مشن یہ ہے. تو یہ رمضان اس مبارک انداز سے گزرے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اس رخ پہ زندگی گزارنے والے بن.